پاکستان نے واشنگٹن میں خود کو ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کر دیا۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیے۔ بھارتی حکومت ٹرمپ کے دورے اور تجارتی ریلیف سے محروم رہی۔ انسداد دہشت گردی تعاون اور دوبارہ شروع تعلقات کے پرانے ستون کو نئی زندگی ملی۔ جولائی 2025 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف میں کمی کا معاہدہ طے پایا۔ دسمبر 2025 میں پاکستان کو $680 ملین کے F-16 اپ گریڈ کی امریکی منظوری ملی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے علاقائی چیلنجز کو عالمی سفارتی فائدے میں بدل دیا۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم سنگ میل، کویت کے تعاون سے رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک کا آغاز۔ بینک میں ابتدائی طور پر $10 کروڑ امریکی کی سرمایہ کاری پاکستان کی معاشی اصلاحات اور بہتر معاشی سمت پر عالمی اعتماد کا اظہار ہے۔ رقمی بینک کو کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کی معاونت حاصل۔ رقمی بینک مکمل طور پر ڈیجیٹل اسلامک بینکاری ماڈل پر کام کرے گا۔ وادی تیرہ میں شدید برف باری سے متاثرہ مقامی آبادی کی مدد کے لیے ریلیف آپریشن جاری ہے۔ متعدد گاڑیوں اور افراد کو محفوظ مقام تک منتقل کر دیا گیا۔ مسلسل اور شدید برف باری کی وجہ سے مقامی زندگی شدید متاثر ہوئی۔ متاثرہ خاندان کو کھانا، کمبل، ہنگامی طبی امداد اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی گئیں۔ بروقت اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے ذریعے اہم زمینی رابطے بحال کیے گئے۔ سخت موسمی حالات میں پاک فوج اور امدادی کاوشوں کو شہریوں نے سراہا۔ وادی تیرہ کو فوجی احکامات پر خالی کروانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی خبریں گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ وفاقی حکومت یا مسلح افواج نے وادی تیرہ خالی کروانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ افواہوں کا مقصد عوام کے خوف و ہراس اور اداروں کے خلاف غلط معلومات پھیلانا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں۔ مجلس شورا سے منظور ہونے والے بل صدر مملکت کو ارسال کر دیے گئے۔ دانش اسکول بل، گھریلو تشدد بل اور ہیومن رائٹس کمیشن بل بھی شامل۔ صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ یہ بل قانون بننے کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے طالبات کے لیے ISPR کے زیر اہتمام ونٹر انٹرنشپ پروگرام جاری۔ پروگرام کا مقصد نوجوان نسل کی تربیت، قومی جذبہ اجاگر کرنا اور دفاعی شعبے سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ طالبات کا اسپیشل سروسز گروپ کے پیرا ٹریننگ اسکول پشاور کا دورہ، پیرا ٹروپرز کی تربیت، آلات اور پیرا جمپس کا عملی مظاہرہ دیکھا اور ٹاور جمپس کا تجربہ کیا۔ دورے کے اختتام پر طالبات نے تجربے کو معلوماتی، یادگار اور اعتماد بڑھانے والا قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور محمد توحید حسین کی ٹیلی فونک گفتگو۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت اور معاشی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مفادات کے فروغ اور علاقائی امن و خوشحالی کے لیے مسلسل رابطے کو اہمیت پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں امن کی امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ پاکستان کو غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت ملی۔ وفاقی کابینہ نے اجازت دی۔ فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ حقوق ملنے اور غزہ کی تعمیر نو کی توقع ہے۔ وزیر اعظم کا لندن میں میڈیا سے گفتگو کے دوران موقف۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے ڈیووس کا دورہ کامیاب رہا۔ IMF کے MD سے ملاقات ہوئی۔ جنگ رکوانے پر ٹرمپ کا شکریہ کرتا۔ مارکہ حق ہماری افواج اور حق کا مارکہ تھا۔ تاریخ ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہماری افواج نے ہمیشہ بہادری سے جنگ لڑی۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا شہیدوں کی قربانیوں کے باعث آج وطن میں امن ہے۔ پاک فوج نے اپنے سے 5 گنا طاقتور دشمن کو شکست دی۔ ایسی شکست دی کہ صدر ٹرمپ نے 62 بار کہا کہ 6 سے 8 بھارتی جہاز گرائے گئے۔
وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی چنیوٹ میں پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحوم کے لیے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہونے کا اظہار کیا۔ پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قربانیاں دی۔ سہیل افریدی نے جمعرات کو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کیا۔ ہفتے کے دن مردان میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو مذاکرات کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ بہت جلد چوروں، ڈاکو اور ظالموں کا حساب ہوگا۔ مردان میں وزیر اعلیٰ کی آمد پر شہریوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے عبدالولی خان سمیت دیگر جامعات کو زمین دینے والے افراد سے معاوضہ کا مطالبہ کیا۔ پاکستان علماء کونسل کا افغان حکومت کے نئے فوجداری ضابطے پر تشویش کا اظہار، کہا شریعت اسلامیہ کے نام پر معاشرے کو غلام اور آزاد میں تقسیم کرنا قابل تشویش ہے۔ افغان حکومت کے احکامات قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق نہیں، ہندوتوا تعلیمات کے مشابہ ہیں۔ عہد جاہلیت کے قوانین اور رسومات کو دوبارہ اسلام کے نام پر نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے احکامات انسانیت کی توہین۔ امریکی ٹیرف پابندیوں کے بعد بھارت کے نام نہاد خود مختار خارجہ پالیسی اور منافقانہ رویے بے نقاب غیر جانبداری کا دعوے دار بھارت عالمی سفارتی تنہائی اور بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کا شکار۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق بھارت نے روسی تیل کی خریداری کم کر دی۔ 25% ٹیرف کے اثرات مثبت طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر ٹیرف 50% تک بڑھا دیے تھے۔ ماہرین کے مطابق بھارت کا خود مختاری کا بیانیہ امریکی پابندیوں کے سامنے زمین بوس۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر PND ڈپارٹمنٹ کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن سیل ٹیم کا کورنگی کازوے برج منصوبے کا دورہ۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق DG MEC الطاف حسین سروے کا قیادت میں ٹیم نے تعمیراتی کام کے معیار اور رفتار کا تکنیکی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کورنگی کازوے برج منصوبے پر پیش رفت رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح کیا، عوامی منصوبے میں معیار پر کوئی سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازہ کے ریسکیو آپریشن کے 90 روز لاہور سے تحقیقات کے لیے خصوصی تکنیکی ٹیم کراچی پہنچ گئی۔ NIT یونیورسٹی کی ٹیم سمیت ٹیکنیکل اور فورنسک ٹیم کا مختلف مقامات کا معائنہ۔ ٹیموں کو مختلف مقامات پر معائنہ اور سرچنگ کے لیے رہنمائی فراہم کی گئی۔ مختلف مقامات پر مارکنگ کی گئی، جہاں سرچ مکمل ہوئی وہاں نشان لگایا گیا۔ گل پلازہ کے مختلف مقامات پر H نشان لگایا گیا، جس کا مطلب ہے عمارت گرنے کا خطرہ۔ گل پلازہ حادثے کے 9ویں روز بھی سرچ آپریشن جاری۔ ریسکیو 1122 اور اربن سرچ اینڈ ریسکیو ملبے میں موجود انسانی باقیات کی تلاش میں مصروف ہیں۔ عمارت کے تیسرے فلور سے انسانی باقیات مل گئیں۔ برآمد باقیات ان شناخت کے لیے سول اسپتال منتقل۔ حادثے میں اب تک 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ مرتضی وہاب نے گل پلازہ سانحہ کے متاثرین کے گھروں کا دورہ کیا اور لواحقین سے تعزیت کی۔ میئر کراچی متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ حکومت تمام وسائل شہریوں کی مدد پر صرف کرے گی۔ بدقسمتی سے شہریوں کے دکھ پر سیاست کی جاتی ہے۔ گل پلازہ سانحہ کے ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ 17 جنوری کی رات گل پلازہ میں آگ لگی، جس نے پوری عمارت کو تباہ کیا۔ فیصل آباد کے جڑاوالا روڈ جلوی مارکیٹ میں شیر نے وائلڈ لائف اہلکار پر حملہ کر دیا۔ پنجرے میں بند شیر کے حملے سے وائلڈ لائف کا ایک اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ شیروں کی موجودگی کی اطلاع پر پہنچی ٹیم بغیر کارروائی واپس روانہ ہو گئی۔ زخمی اہلکار کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں نجی تحویل میں شیر اور ٹائیگر رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے شدید بارش اور برف باری کے نئے سلسلے کا آغاز۔ 27 جنوری تک دونوں صوبوں میں بارش اور برف باری کا امکان۔ چترال، سوات، دیر، شانگلہ اور کوہستان میں شدید بارش اور برف باری متوقع۔
پشاور، مردان، نوشہرہ، ہری پور اور کوہاٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آران، کاغان، کلام اور چترال میں برف باری سے سڑکوں کی بندش اور پھسلن کا خدشہ۔ کوئٹہ، زیارت سمیت کئی علاقوں میں برف باری، ساحلی اور اندرونی اضلاع میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں وقفے سے جاری برف باری تھم گئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کئی فٹ برف رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ اپر ہزارہ کے تمام اضلاع میں امدادی کارروائیاں، کاغان تک سڑک بحال۔ شوگران میں پھنسے سیاح ریسکیو کر لیے گئے۔ کالام، ملم جبہ اور گبین جبہ میں برف ہٹانے کا عمل جاری۔ استور میں برف باری کے بعد نظام زندگی متاثر۔ استور ویلی روڈ تاحال بحال نہ ہو سکی۔ 25 جنوری 1990 کو ضلع کپواڑہ اور ہندواڑہ میں بھارتی قابض فورسز کی پرامن مظاہرین کرنے والے کشمیریوں پر اندھا دھند فائرنگ، کم از کم 21 بے گناہ شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے۔ کرفیو، جبری گرفتاری اور فوجی محاصرہ معمول بن چکے تھے۔ کشمیریوں کی پرامن آواز کو خون میں نہلا دیا گیا۔ سانحے کی آزادانہ تحقیقات نہیں ہوئی اور مجرموں کو سزا نہیں ملی۔ ہندواڑہ کا قتل عام تحریک آزادی کشمیر کی خونی کڑی کا حصہ ہے اور کشمیری مزاحمت کی علامت۔ افغان طالبان رجیم میں افغانستان کا معاشی مستقبل تاریک، سرمایہ کاری شدید متاثر۔ افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کی معیشت بدترین زب و حالی کا شکار۔ سابق افغان وزیر خارجہ انوار الحق احدی نے افغانستان انٹرنیشنل سے انٹرویو میں بتایا، طالبان رجیم کے معاشی ترقی کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتا ہوں، اور کہا ملک میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی قانونی یا ادارہ جاتی فریم ورک موجود ہی نہیں۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں شدید برفانی طوفان کی زد میں۔ شدید برف باری اور بارش سے 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس سمیت 18 ریاستوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر۔ نیو یارک، واشنگٹن، فلاڈیلفیا اور بوسٹن میں برف باری کا امکان۔ میئر کے گھروں میں رہنے کی اپیل۔ ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو الرٹ جاری کر دیا۔ 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ 94,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ افغانستان میں شدید بارش اور برف باری نے تباہی مچا دی۔ 61 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ آپ کو بتائیں، افغانی حکام کے مطابق کم از کم 458 مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے۔ شدید برف باری اور برفانی تودے گرنے کے خدشات کے باعث اہم شاہراہیں اور بین الصوبائی سڑکیں بند۔ رواں ہفتے افغانستان کے بعض حصوں میں مزید برف باری کا امکان ہے، مزید جانی نقصان کا خدشہ۔ روس کے جزیرے ثقلین میں آسمان پر بیک وقت 2 سورج نمودار دل فریب اور نایاب منظر دیکھ کر مقامی افراد حیرت زدہ۔ ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ ماہرین کے مطابق یہ سورج نہیں بلکہ موسمیاتی مصر سن ڈاگ ہے۔ شدید سردی سے برف کے ننھے کرسٹل نے سورج کی روشنی کو منعکس کر لیا۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملوں میں 3 فلسطینی جاں بحق، 13 اور 15 سال کے 2 لڑکے بھی شامل۔ کمال عدوان اسپتال کے قریب ڈرون حملے میں 2 بچے شہید۔ لڑکوں نے اہلکاروں کے لیے فوری خطرہ پیدا کیا۔ ڈرون نے شہریوں کے گروپ کو نشانہ۔ برطانوی وزیر اعظم کی تنقید کے بعد صدر ٹرمپ نے افغانستان سے متعلق بیان بدل دیا۔ ٹرمپ نے برطانوی فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دے دیا۔ افغانستان میں 457 برطانوی فوجیوں کی شہادت اور زخمی ہونے کا ذکر۔ امریکی صدر نے کہا امریکہ اور برطانیہ کی فوجی رشتہ ناقابل ٹوٹ ہے۔ برطانوی فوجیوں کا کوئی سانحہ نہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ طالبان کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر نہ ہونے کے بیان پر کلیئر سٹارمر کا سخت رد عمل اور معافی کا مطالبہ کیا۔ بھارتی دباؤ رنگ لے آیا، آئی سی سی کا دوہرا معیار، بنگلہ دیش ورلڈ کپ سے باہر۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو بھارت میں ہونے والی T20 ورلڈ کپ میں شامل کر لیا۔ اعلامیہ جاری، بنگلہ دیش کی جگہ اب اسکاٹ لینڈ ورلڈ کپ کھیلے گا۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ICC سے بھارت میں کھیلنے سے قبل مقام بدلنے کی درخواست کی تھی۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، ICC کی تنازعات کمیٹی نے بنگلہ دیش کی درخواست کو رد۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ سلمان علی آغا 15 رکنی اسکواڈ کے کپتان مقرر۔ فہیم اشرف، خواجہ محمد نافع، محمد سلمان مرزا، صاحبزادہ فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد اسکواڈ میں شامل۔ بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، شاہین شاہ افریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاہداب خان، نسیم شاہ بھی ٹیم کا حصہ۔ پاکستان 7 فروری کو نیوزی لینڈ کے خلاف ورلڈ کپ کا آغاز کرے گا۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی سیریز۔ اور چیئرمین PCB محسن نقوی سے چین کے کونسل جنرل یاؤ شیرنگ کی ملاقات۔ یاؤ شیرنگ کی چینی کونسل جنرل کی حیثیت سے خدمات کو خراج تحسین پیش نے خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی کونسل جنرل یاؤ شیرنگ نے کہا، پاکستان میں قیام انتہائی خوشگوار رہا۔